السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. معزز ناظرین و ناظرات، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور دنیا اور آخرت کا ہر خیر اور بلائی اللہ سبحانہ و تعالی اپنوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل کے اندر اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریاکاری شہرت سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ جس مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے، گروپ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ہم جو یہ لفظ سنتے ہیں تفسیر، اس کا معنی کیا ہے، تفسیر سے مراد کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب و مفہوم کیا ہے، تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کتاب کی بہت سارے علماء نے، مفسرین نے تفاسیر لکھی ہیں، پھر ان تفاسیر کو جمع کرنے کے بعد علماء نے کتب تفسیر کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ان قسموں کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور پھر کچھ کتابوں کے نام وغیرہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس درس کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ تو پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم تفسیر جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ فسر سے ہے، اس کا فعل ماضی آتا ہے فسر یفسر فعل مضارع، اور اس کا مصدر تفسیرا، فسر یفسر تفسیرا، جس کے معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، بے حجاب کرنا۔ یعنی اس لفظ کا جو مین معنی ہے وہ یہ ہے کہ واضح کر دینا، کھول دینا، بے حجاب کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان آیت نمبر غالباً 33 ہے، 33 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے، ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ، عمدہ اس کی وضاحت جو ہے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر لفظ تفسیر کا استعمال کیا آخر کے اندر کہ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم اس کو آپ کو جو ہے بہترین اس کی توجیہ بیان کریں گے، یعنی ہم کھول کر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں گے، اس معاملے کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ تو تفسیر کا یعنی فسر لفظ کا لغوی معنی جو ہے تفسیر کا وہ یہ ہے کہ ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا، بے حجاب کر دینا۔ اصطلاحی معنی یعنی تفسیر سے مراد کیا چیز ہے؟ دینی اعتبار سے تفسیر سے مراد قرآن مجید کے معنی کو واضح کرنا، قرآن مجید کے معنی کو واضح کرنا، کلیئر ظاہر کرنا۔ ابو حیان الاندلسی جن کی ایک مشہور تفسیر ہے البحر المحیط، اس جو ہے تفسیر کے آپ نے جو ہے تفسیر کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے الفاظ کے تلفظ، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا جو تلفظ، جس کو انگلش زبان میں پروناؤنس وغیرہ کچھ کہتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کے تلفظ اور ان الفاظ کے مفہوم، یعنی اس الفاظ کا کیا معنی و مطلب ہے، اس مفہوم، اور اسی طریقے سے ان کے احکام، یعنی ان الفاظ کے احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جن کے حامل وہ ہوتے ہیں۔
یعنی اس تعریف کا مختصراً آسان لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، تلفظ اور اس کے معنی، اور ان الفاظ سے کیا احکام معلوم ہو رہے ہیں، اور یہ الفاظ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ تعریف امام ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ نے البحر المحیط، ان کی جو تفسیر ہے اس کے اندر بیان کی ہے۔ امام بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ مشہور مفسرین میں سے ہیں، اور ان کی تفسیر کا نام بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا بعد میں۔ امام جو ہے بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ نے ان کی جو مشہور کتاب ہے البرہان فی علوم تفسیر القرآن، اس کتاب کے اندر آپ اس علم تفسیر کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے اللہ کی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا فہم حاصل ہو، اس کی سمجھ حاصل ہو، اس کے معنی سے واقفیت ہو، ہم اس کے معنی سے واقف ہو جائیں، اس کے معنی کو سمجھ لیں، اس کے احکام نکالے جائیں، یعنی قرآن کریم کے الفاظ سے، آیات سے کیا کیا احکام جو ہے مستنبط ہو رہے ہیں، ان احکام کو نکالا جانا، اور قرآن کریم کی آیات سے کیا کیا حکمتیں جو ہے نکالی جاتی ہیں، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، آپ لوگ جو ہے اس کو سنیں دھیان سے۔ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے اللہ کی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا فہم حاصل ہو، اس کی سمجھ حاصل ہو۔ فہم کہتے ہیں سمجھ بوجھ، اس کے معنی سے واقفیت ہو انسان کو، یعنی انسان اس کا معنی کیا کر لے، معنی کو جان لے، اور اس کے احکام نکالے جائیں۔ قرآن کریم کی آیات سے ہم جو اپنے مسائل اخذ کرتے ہیں، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب کتاب و سنت سے، اس کا حل کتاب و سنت سے ڈھونڈتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیات سے کئی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ تو امام جو ہے زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے احکام نکالے جائیں اور حکمتیں بیان کی جائیں، یہ تفسیر کا علم ہے۔ اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ جو ہے مشہور علماء میں سے ہیں، جن کی کافی کتابیں ہیں، علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو قرآن کے علوم کے تعلق سے الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، بہت زبردست کتاب ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ کتاب موجود ہے، لیکن اردو زبان کے اندر یہ ہے کہ نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب رہتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر تفسیر کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، یعنی قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، اسباب النزول کیوں نازل ہوئی، نازل ہونے کا سبب کیا ہے، آیات مکی و مدنی، یعنی قرآن کی یہ آیت یا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مکی مدنی صورتوں کے تعلق سے، آیات کے تعلق سے آپ ایک بات یہ واضح رکھیں، یہ جان لیں کہ ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں یا آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے آنے کے بعد جو بھی آیات یا صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ پھر علماء کرام نے اس تعلق سے کافی تفاصیل بیان کی ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے، مدنی صورتوں کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے، پھر مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے کا طریقہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، اس تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے ورنہ جو ہے درس لمبا ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ تفسیر کو جاننے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ یہ آیت یا یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کا علم بھی بہت اہم ہے اور اس سے بہت سارے مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے محکم اور متشابہ، محکم جو ایک دم واضح کلیئر ہو، متشابہ جو ڈاؤٹ فل ہو۔ میں متشابہ مطلب یہ ہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے،
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر، اگر یہ محکم اور متشابہ کی آپ تفصیلات پڑھنا چاہیں تو سورہ آل عمران کی غالباً تیسری یا چوتھی آیت ہی ہے، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیں، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو محکم اور متشابہ کی تفصیلات معلوم ہو جائے گی. اور آیات محکم اور آیات متشابہ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، اگر ہم اس پہ درس دیں تو کئی درس ہو سکتے ہیں، اس لیے اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. ہم مختصراً پڑھ رہے ہیں کہ محکم یعنی جو ایک دم واضح اور کلیئر ہو، متشابہ جو ڈاؤٹ فل ہو یعنی ہمارے سمجھ میں نہ. اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کی تفسیر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس آیت کے اندر، اس آیت کی بھی ایک تفسیر ہے جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے انشاءاللہ. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے تفسیر کے دروس کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استقامت دی تو انشاءاللہ کسی دن ہم اس آیت کی تفسیر کو پڑھیں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر کے اندر یہ بھی چیز اہم ہے کہ محکم اور متشابہ اس کا بھی انسان کو علم ہو. اسی طریقے سے ناسخ اور منسوخ، کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے. ناسخ سے مراد وہ آیت ہے جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر کوئی حکم پہلے موجود تھا لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حکم کیا کر دیا، کینسل کر دیا، اور اس کے بجائے کوئی دوسرا حکم نازل کیا. تو جو بعد میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے ناسخ. جو پہلی آیت تھی جس کے اندر پہلے کا حکم تھا اس کو کہتے ہیں منسوخ. تو ناسخ اور منسوخ کا علم بھی بہت ضروری ہے، اور تفسیر کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے بیان ہوتی ہیں. انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے ہم ایک مستقل درس رکھیں گے، اور قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کی مثالیں آپ کو دی جائیں گی کہ کہاں کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی انشاءاللہ منسوخ ہے. اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر میں ایک اہم چیز یہ بھی کہ خاص اور عام، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور حدیث کے اندر بھی یہ چیز اس کی اہمیت ہے کہ کون سی آیت خاص ہے، کسی خاص یعنی مسئلے کے تحت کسی خاص جو ہے فرد کے تعلق، کسی خاص قوم کے تعلق، اور ایک ہوتی ہے مطلق عام، یعنی ایک دم عام ہے. اس چیز کا بھی علم یہ بھی جو ہے تفسیر میں سے ہے. اسی طریقے سے مجمل اور مفصل، مجمل یعنی شارٹ، مفصل یعنی تفصیلی ڈیٹیلز ہے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض جگہ جو ہے آیتوں کو مجمل یعنی شارٹ میں بیان کیا، پھر اس کی تفصیل یا تو کسی دوسری صورت میں بیان کی یا تو اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان کی. تو مجمل اور مفصل یہ بھی جو ہے تفسیر میں آتا ہے. اسی طریقے سے حلال اور حرام، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. اسی طریقے سے وعد و وعید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا وعدہ کیا اور برائی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا سنائی، وعید سنائی. امر اور نہیں، حکم، اور جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے ان کو کہا جاتا ہے نہیں، امر اور نہیں. اسی طریقے سے عبرت، یعنی قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فی ذلک لعبرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس میں تمہارے لیے کیا عبرت ہے. قرآن عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہے. تو تفسیر کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ عبرت، اور اسی طریقے سے امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے. یعنی ان ساری چیزوں سے قرآن کی آیات کی نزول اور آیت کے نازل ہونے کا سبب، آیت مکی ہے یا مدنی، آیت جو ہے واضح ہے یا ڈاؤٹ فل، ناسخ ہے یا منسوخ، خاص ہے یا عام، مجمل ہے یا مفصل، حرام ہے یا حلال ہے یا حرام، اور اس آیت کے اندر وعد ہے یا وعید، امر ہے یا نہیں، عبرت ہے یا امثال، ان ساری چیزوں کے تعلق سے تفسیر کے علم سے جو ہے بحث کی جاتی ہے محض. اب ہم اگر مختصر طور پر ان ساری تفسیر، ان ساری تعریفات کا خلاصہ اگر جاننا چاہیں، اگر آپ نے یہ اس کے پہلے کی جو تفسیر اگر آپ تعریف نہیں سمجھ پائے یا نہیں لکھ پائے تو وہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے، لیکن یہ چیز آپ کے لیے اہم ہے. آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے انسانی طاقت کی حد تک، تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے انسانی استطاعت، انسانی طاقت کی حد تک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے اللہ کے کلام کے معنی، اس کے مطلب، اس کے احکام اور اس کے مسائل کو واضح کرنی، مسائل کو واضح کرنے، اور اللہ کی مراد، اللہ کی جو مراد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس مراد تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے انسانی استطاعت کی حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کے معنی اور اس کے مطلب، اس کے احکام اور اس کے مسائل کو واضح کرنے اور مراد الہی تک، اللہ کی مراد، اللہ کی چاہت تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تفسیر کی ہوئی تعریف، یہ تفسیر کی کیا ہوئی؟ یہ تفسیر کی تعریف ہوئی۔ اور اگر ہم تفسیر کی تعریف کو ہی نہیں جانیں گے، اگر ہم تفسیر کی تعریف کو نہیں جانیں گے تو ہم کیسے جو ہے تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ تفسیر کی تعریف کو سمجھنا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے، اس کی تفاسیر پہلی صدی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جس کو پہلی صدی کہا جاتا ہے، پہلی صدی سے لے کر اب تک اس کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے لکھی، اس میں صحیح تفاسیر بھی ہیں، غلط تفاسیر بھی ہیں۔ تو علماء کرام نے ان ساری تفاسیر کو جمع کرنے کے بعد جو تفسیر کی کتابیں، ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں، تفسیر کی کتابوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے، تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے۔ اور اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یعنی تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے کیا کیا؟ علماء نے اس چیز کو اس کے تعلق سے محنت کی، جتنی تفاسیر لکھی گئی ان کی چھان بین کرنے کے بعد پھر علماء اس حد تک جو ہے اس مقام تک پہنچے، اور انہوں نے جو ہے ہمارے سامنے اس چیز کو واضح کیا کہ کون سی تفسیر جو ہے سلف کے فہم کے مطابق ہے اور کون سی تفسیر ایسی ہے جو سلف کے فہم کے مطابق نہیں ہے۔ اور اس چیز کو علماء کرام نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اس چیز کو بیان کرنا اس کو بہت ضروری ہے۔ تو ان تمام جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی، ان تفاسیر پر غور کرنے کے بعد عام طور پر سلف کے ائمہ نے تفسیر کی دو قسمیں بیان کی۔ کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم جس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالمأثور، کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن، اس کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی۔ بہت سارے علماء نے اس تعلق سے کوشش کی، بہت بڑے بڑے عالموں نے اس تعلق سے کوشش کی، مختلف پہلوؤں سے، مختلف طرح سے قرآن کریم کی تفاسیر انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور بعض نے مختصر یعنی شارٹ تفسیر لکھی، بعض نے تفصیلی یعنی ڈیٹیل میں تفسیر لکھی، بعض نے متوسط یعنی میڈیم درجے کی تفسیر لکھی، اور ہر کسی کا ایک الگ الگ جو ہے یعنی نظریہ تھا۔ کسی نے جو ہے قرآن کریم کی جو ہے تفسیر لکھی تو آیات قرآن یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شاگرد تابعین کے اقوال کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی۔ اور بعد
یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے شاگرد تابعین کے اقوال سے. بعض نے اتنا ہی تک محدود رکھا، اپنی تفسیر کو اسی چیز پر منحصر رکھا، انہی چیزوں سے اپنی تفسیر مکمل کی. لیکن بعض اور آگے بڑھے، انہوں نے اسرائیلی روایات یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، اسرائیلی روایت جیسے جو ہے کیا کہتے ہیں، جیسے کچھ صحابہ ایسے تھے جو مطلب اہل کتاب تھے، انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، تو ان کے پاس جو اسرائیلی روایات تھی ان روایات کو انہوں نے بیان کیا. تو یہ بعض مفسرین نے کیا کیا، بعض مفسرین نے یعنی اسرائیلی روایات کو بھی تفسیر کے اندر داخل کیا، اسرائیلی روایات کو بھی کیا کیا، تفسیر کے اندر داخل کیا، اور ان لوگوں نے ان روایات کو بھی چھانٹا اور ان کی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں وضاحت کی کہ یہ اسرائیلی روایت جو ہے قرآن اور حدیث سے متصادم ہے، ٹکراؤ ہے، تو اس کو نہیں لیا جائے گا. یعنی اصول کے ساتھ بیان کیا، اور بعض نے ایسے ہی بیان کر دی، اس کی وضاحت ہے. اور بعض مفسرین نے اس کے اندر ناسخ اور منسوخ پر بحث کی، اور بعض حضرات نے علم کلام یعنی جو عقل سے جو ہے قرآن کریم کی تفسیر کی، علم کلام والوں کی دلیلوں کو جو عقل پرست لوگ ہیں ان کی دلیلوں کو بحث کا موضوع بنایا، اور جو ہے ہر اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے لوگوں نے کی. تو ان ساری تفسیرات کو جمع کرنے کے بعد ائمہ نے سلف کی جو کیا کہتے ہیں ائمہ سلف نے تفسیر کی کتابوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا. ایک قسم ہے تفسیر بالمعثور اور دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے. اب جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو سمجھ آئے. تفسیر بالمعثور ایسی تفسیر کو کہا جاتا ہے جس میں تفسیر بالمعثور والمنقول پر کفایت کی جائے، جس میں تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالمنقول پر کفایت کی جائے، یعنی اسی کو جو ہے موضوع بحث بنایا جائے، اسی کے تعلق سے تفسیر کی. اب تفسیر بالمعثور اور تفسیر بالمنقول کیا ہے یہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے. تفسیر بالمعثور اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اس چیز کو غور سے سنیں. تفسیر بالمعثور یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے، اگر قرآن کی تفسیر کسی قرآن کی آیت سے نہیں مل رہی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان کی، ہم اس سے جو ہے قرآن کی آیات تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر بالاتفاق کہیں کوئی آیت ایسی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہاں نہیں مل رہی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال کو لیا جائے گا. اچھا، اب میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ پہلا درجہ اس کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتوں کے ذریعے سے کی، تو سب سے عظیم مرتبہ عظیم درجہ تفسیر کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جائے. کیونکہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تفسیر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کا زیادہ علم ہے، کیونکہ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے بعد قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو جس شخصیت پر قرآن نازل ہوا اس کو قرآن کی تفسیر کا زیادہ علم ہے، وہ قرآن کی وضاحت اور ڈیٹیل زیادہ جانتے ہیں، وہ قرآن کی تفصیلات سے زیادہ واقف ہیں. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کو کیا کریں گے؟ معلوم کریں گے. اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، چونکہ اللہ کی بعد، اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے کلام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. کیونکہ صحابہ نے یہ علم کس سے لیا؟
ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. صحابہ اکرام کے استاد کون تھے؟ صحابہ اکرام کے استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال، صحابہ کی باتوں سے. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم کن کو تھا؟ صحابہ کو تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کے سب سے بڑے عالم اور جانکار کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی. تو قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کے جو شاگرد ہیں تابعین کے اقوال کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کو جاننا. اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر سیرت اور تاریخ، ہسٹری کو مد نظر، یعنی ان کو بھی سامنے رکھ کر قرآن کی یعنی سیرت کی جو مستند روایات ہیں، جو صحیح روایات ہیں، تاریخ کی جو صحیح روایات ہیں، ہسٹری کی، ان روایات کو سامنے رکھ کے قرآن کی تفسیر کی جائے. اس قسم کی تفسیر کو تفسیر بالمأثور کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ تعریف ہم آپ کو رومن میں لکھ کے بھیج دیں گے، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے قرآن کریم کی یہ تفسیر کی ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن خود بخود کئی مقامات پر اپنی تشریح کرتا ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے. اسی طریقے سے جس بات کو جاننے کی ضرورت تھی، یا جو بات قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی تھی جس کی وضاحت مطلوب تھی، جس کی وضاحت کو جاننا ضروری تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت بیان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کر دی، اور پھر مزید صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے اور تابعین نے اس آیت کو اور مزید واضح اور کلیئر کر دیا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کے بعد، یعنی اللہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد مزید اور قرآن کی تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے کسی اور بحث میں پڑھنا یہ ایمان کے نقصان کا خطرہ ہے. اس سے انسان کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر ہم قرآن کے اندر اپنی طرف سے منمانی کوئی تفسیر کر دیتے ہیں، اور وہ تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اللہ کے رسول نے نہیں بیان کی، صحابہ نے نہیں بیان کی، تو پھر ہمارا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے گا. اور جو اس فکر کے حامل ہیں، یعنی جن کی یہ سوچ ہے، ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے. اور یہ جو چیز میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ ان کو جو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم اس کے علاوہ مزید اور قرآن کی تفسیر کسی اور طریقے سے اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. اس تعلق سے میں آپ کو ایک جو ہے مثالیں، آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، آپ لوگ سنیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یعنی یہ چیز جو ہے میں آپ کو جو ہے بیان کروں. یعنی سلف کا یہ اصول تھا، چاہے وہ صحابہ ہوں یا صحابہ کے بعد تابعین ہوں یا کوئی ہو، ان کا یہ اصول تھا کہ جس چیز کی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر انہیں معلوم نہیں، اس کے بارے میں وہ سکوت اختیار کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے. اس میں اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں کرتے تھے، اپنی رائے سے اس کی قرآن کریم کی آیت کی کسی آیت کی تفسیر نہیں کرتے تھے. اور اس تعلق سے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر جامع البیان عن تعویل آیات القرآن، آیہ القرآن، جس کو ہم تفسیر طبری کے نام سے جانتے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ای ارض تقلنی و ای سماء تضلنی اذا قلت فی القرآن بما لا اعلم. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی خوف نصیب فرمائے. اللہ اکبر. اس امت کی سب سے عظیم ہستی ہے، لیکن اللہ کا خوف، قرآن کے تعلق سے اللہ کا خوف کتنا ہے؟
آپ یہ قول سنیں، آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں. آپ فرماتے ہیں جب میں قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جسے میں جانتا نہیں، جس کا مجھے علم نہیں، تو کون سی زمین مجھے جگہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا. ایو ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے سمائے گی، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، اور کون سا آسمان مجھے سایہ نصیب کرے گا. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جب تفسیر کی تعلق سے ہم بات بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. تو اب اس قول کو ہم سنیں کہ جس کا یعنی جو بات کی علماء نے بیان کی کہ قرآن کی تفسیر، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے معلوم کرنا، یہ ایمان میں خطرے کا سبب ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے یہ قول سنا. اب میں آپ کو، ویسے تو قرآن کریم کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، لیکن میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، جس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اما حوا اور ابا آدم علیہ السلام کے کا واقعہ ذکر کیا. اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب سے، فتاب علیہ، اور ان کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تواب ہے. اب یہاں پہ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمات سکھلائے وہ کلمات کیا تھے، اس کا علم نہیں ہے. لیکن قرآن کریم نے خود ان کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ کلمات سکھائے گئے، یہ کلمات کیا تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 کے اندر ان کلمات کا ذکر کیا، جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند کلمات سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ اس کی وضاحت اور تفسیر سورۃ الاعراف کی اس آیت نے بیان کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات ہیں. اب یہاں قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے ہوئی، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ سورۃ الدخان پڑھیں گے، سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے اعتبار سے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور انا کنا منذرین، تحقیق ہم ہیں ڈرانے والے، یعنی ہم ڈرانے والے ہیں. اب یہاں پہ سورۃ الدخان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مبارک رات، لیکن یہ مبارک رات کون سی ہے؟ اس کی تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ القدر کے اندر بیان کی. کہاں بیان کی؟ سورۃ القدر کے اندر. مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے؟ تو اس کی وضاحت، اس کی تفسیر اللہ سبحانہ تعالی نے سورۃ القدر کے اندر فرمائی. سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر، تحقیق کے ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. سمجھ گئے آپ؟ یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے ہو گئی قرآن کی تفسیر قرآن سے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے، کیونکہ
اس دنیا کے قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر، سب سے پہلے تفسیر بیان کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ اور آپ نے سنا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بعض صحابہ اکرام آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا جو بھی کریکٹر اخلاق تھا پورا قرآن کریم جو ہے اس سے بنا ہوا۔ اور اس تعلق سے آپ نے جو ہے سورہ لقمان کی آخری آیت آپ نے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش برسانے کا، بارش نازل کرنے کا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی موت کس زمین کے اندر آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یقینا اللہ سبحانہ و تعالی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے ساری چیزوں کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمسۃ، کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں۔ غیب کی کتنی کیز ہیں؟ 5 ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت تلاوت کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ لقمان کی آیت کی تفسیر، سورہ لقمان کی آیت کی تفسیر، میں آیت نمبر انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی کہ کہا کہ غیب کی 5 چابیاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کیونکہ اس آیت کے اندر غیب کی 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ میں صرف ترجمہ بیان کر دیتا ہوں ورنہ یہ چیز لمبی ہو جائے گی، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب نازل ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی انسان کہاں مرے گا، کہاں اسے موت ہوگی، اس کا بھی کسی کو علم نہیں۔ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا بھی کسی کو علم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر سورۃ الانعام کی ایک مشہور آیت ہے توحید کے بارے میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 82 جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی لوگ امن و امان کے اندر ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر بڑی شاق گزری، انہیں بڑی تکلیف ہوئی، انہیں بڑی پریشانی ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا اور کہا اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بھلا کون ایسا آدمی ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ اگر ہم تو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ظلم نہیں کرتے وہی لوگ امن و امان کے اندر ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور لقمان نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس موقع کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اے میرے لخت جگر،
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، آیت نمبر 13، سورہ لقمان آیت نمبر 13. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے سامنے بیان کی کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تو ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کرو. ایمان کے ساتھ ظلم تو سارے گناہ ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور اس آیت کے اندر جو مراد ہے وہ یہی شرک مراد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی، اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النحل آیت نمبر 44 کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ. تو یہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان کی، یہ ہمیں علم ہوا. اور اگر صحابہ کی تفسیر کا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن درس کافی لمبا ہو گیا ہے، اس لیے میں اس چیز کے اندر جو ہے نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ بعد میں تفسیر بالمعثور کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں آپ کے سامنے بتا دوں گا. اب ہم آتے ہیں کہ تفسیر بالرائے، یعنی تفسیر کی جو دوسری تفسیری کتابوں کی جو دوسری قسم جو علماء نے بیان کی ہے تفسیر بالرائے، اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر بالرائے سے مراد قرآن کی اجتہاد سے تفسیر بیان کرنا. رائے اجتہاد کے معنی میں، رائے کا لفظ قیاس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی سمجھ سے، اپنی رائے سے، اپنی اجتہاد اور اپنی کوشش سے قرآن کی تفسیر کرنا. اور بعض نے تفسیر بالرائے سے مراد ایسی تفسیر لی ہے جس میں مفسر یعنی تفسیر کرنے والا قرآن کے معنی بیان، یعنی قرآن کے معنی کو بیان کرے اپنے فہم، اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی رائے کے مطابق قرآن کی آیات سے مسائل اخذ کرے، اس سے مسائل مستنبط کرے. تو اس کو جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے. تو ان دونوں طریقوں سے معلوم ہوا کہ رائے اور قیاس کو اگر شریعت کا تابع رکھا جائے، یعنی جو رائے سے تفسیر کی جاتی ہے یا قیاس سے، عقل سے جو کی جاتی ہے، اگر یہ شریعت کے تابع رکھ کر کیا جائے تو اس سے تو شریعت کی روح متاثر نہیں ہوتی، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس رائے اور اجتہاد کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ شریعت کے روح کے منافی ہے، یعنی شریعت کے خلاف ہے. اور اس کو اہل علم نے تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم. تفسیر بالرائے المحمود یعنی تفسیر بالرائے کی ایک قسم ہے تفسیر بالرائے المحمود. تفسیر بالرائے المحمود یعنی ایسی تفسیر جو رائے اتحاد سے کی جائے لیکن وہ تفسیر قابل تعریف ہو، قابل محمود ہو. یعنی ایک مفسر قرآن کریم کی تفسیر اپنے رائے سے کرے لیکن وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کرے. اور دوسری تفسیر بالرائے المذموم یعنی وہ رائے کی تفسیر جو مذموم ہے، بری ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مفسر قرآن کی تفسیر کرے تو شریعت کے تابع نہ کرے بلکہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، قرآن کے معنی و مطالب اپنے فہم سے بیان کرے. جیسے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں بہت ساری تفاسیر ہیں، ان تفاسیر میں سے ایک تفسیر تفہیم القرآن ہے. تفسیر تفہیم القرآن تفسیر بالرائے المذموم ہے، اس میں عقل کے دوڑائے گئے، اس میں منمانی تفسیر بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے تدبر قرآن کی ایک جو ہے تفسیر ہے وہ ہے. ایسی بہت ساری تفاسیر ہیں اور اسی طریقے سے متقدم یعنی پہلے کے علماء نے بھی ایسی تفاسیر لکھی ہیں جن پہ علماء نے رد کیا. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اپنی رائے سے قرآن سے مسائل مستنبط کرنا، اس کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی ہے. تو یہ جو چیزیں تھی اہم تھی، ورنہ جو ہے اگر ہم قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے تو اس کی مثالیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا. اور تفسیر بالرائے جو ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے. اور تفسیر بالرائے کے تعلق سے علماء کرام نے جو ہے جن کا پہلا منہج اصول تھا کہ تفسیر کی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، قرآن کی تفسیر تابعین وغیرہ سے، وہ اس کے خلاف ہے. کیوں؟ ان کا یہ ہے کہ رائے کی گنجائش نہیں ہے تفسیر میں.
تفسیر کے اندر رائے کی تفسیر تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم بری، ٹھیک ہے. اور اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. یہ قول آپ سنیں کہ یہ تفسیر بالرائے یعنی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ کتنا خطرناک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اس حدیث کو جو ہے سنا دیتا ہوں. اس کو جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2950 پہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، اس چیز کو جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام نسائی نے بیان کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2950 میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر بالرائے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، یعنی جو اپنی رائے سے تفسیر کی جائے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محض رائے کے ساتھ، یعنی صرف اپنی رائے کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا حرام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ہم اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے. اور امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جامع البیان عن تعویل آیات القرآن کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ او بما لا يعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ہم اتنے جری ہو گئے ہیں، آج ہم لوگ اتنی جرأت کر چکے ہیں کہ ہر کوئی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے. اپنی رائے کے ذریعے سے، اپنے اتحاد کے ذریعے سے اس حدیث کو سنیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ او بما لا يعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات اپنی رائے سے یا بغیر علم کے بیان کر دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کتنی زبردست وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے، اپنی اتحاد سے، اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے بیان کرنا کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رائے سے اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا ہے یا بغیر علم کے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بعض لوگ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر یا تو اپنی رائے سے کر رہے ہیں یا بغیر علم کے کر رہے ہیں. علم ان کے پاس نہیں، اصول تفسیر سے واقف نہیں، قرآن کی بلاغت اور فصاحت سے واقف نہیں، قرآن کے اسرار اور رموز سے واقف نہیں، قرآن کی تفاسیر کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی مصداق ٹھہریں گے. اس لیے معزز ناظرین، معزز سامعین و سامعات، ہمیں اس تعلق سے بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے. اس میں اپنی رائے سے، اپنی اتحاد سے نہیں کہیں گے کوئی بات. اور اس تعلق سے اور بھی علماء کرام کی جو ہے کافی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم بیان نہیں کریں گے وقت کی جو ہے طوالت کی وجہ سے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تفسیر سلف کے محض فہم کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کے ذریعے سے صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور پڑھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ان کی دل کی بہار، ان کی دل کی سکون بنایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے میں ایک عظیم دعا سکھائی ہے. اللہم انت جعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.